اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں شہادت حضرت مسلم ابن عقیل صلوات اللہ علیہ، سفیر مولا حسین صلوات اللہ علیہ، اس شہادت پر سب سے پہلے تو ہم صاحب الزمان صلوات اللہ علیہ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، مومنین سے بھی۔ عزیزان، آج کی یہ ویڈیو مجھے بنانی نہیں تھی، لیکن مومنین کی طرف سے بہت زیادہ انسسٹ کیا گیا، کیونکہ بعض اوقات نواسب حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور واقعاً مومنین حق بجانب ہے کہ ان لوگوں کو چھوٹ نہ دی جائے۔ دو بریلوی ناسبی مولوی، ایک مولوی سعید صاحب، دوسرے مولوی راشد، وہ تو ایز یوزول آتے ہیں ہمارے کھانے ماشاءاللہ کھا کے چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں مولویوں نے ناسبیت کا اور خیانت کا جو بھرپور مظاہرہ کیا ہے۔ پہلے ہم مولوی سعید صاحب کی بات کی طرف چلتے ہیں، وہ اس معاملے میں کیا بکواسات کر رہے ہیں، پہلے ان کا جواب، اس کے بعد مولوی راشد کی طرف آئیں گے اور اس متعصب مولوی کو پھر آپ کے سامنے جھوٹا ثابت کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں روز عربی میں گالیاں سننی پڑتی ہیں۔ شیعہ لوگ 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، 3 مرتبہ 2 نمازیں جمع کر لیتے ہیں نا، ظہرین، ظہر عصر اور مغربین، مغرب عشاء، اذان 3 بار دیتے ہیں، کسی کا 5 مرتبہ بھی دیتے ہوں گے۔ اور اس میں عربی میں ایک گالی دی جاتی ہے صحابہ کرام کو، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرکین و غیظ المنافقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل۔ یہ جو لفظ ہے نا خلیفتہ بلا فصل، یہ عربی زبان میں حضرت ابو بکر کو گالی ہے، حضرت عمر کو گالی ہے، حضرت عثمان کو گالی ہے۔ تم نے اگر اپنی اذان دینی ہے تو اپنی امام بارگاہوں میں اذان دو، لیکن یہ لفظ کہتے وقت سپیکر بند کیا کرو۔ اچھا جی، شیعہ ہر روز 3 مرتبہ اذان دیتے ہیں، اس میں حضرت ابو بکر کو گالی دی جاتی ہے، خلیفہ بلا فصل مولا علی کو ماننا یہ حضرت ابو بکر کے لیے گالی ہے۔ یہ بھائی اس میں کون سا مولوی صاحب، اس میں کون سا گالی کا ایلیمنٹ لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ جانتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کی خلافت کو نہیں مانتے، لیکن آپ لوگوں کو ہم نے کبھی انسسٹ بھی نہیں کیا کہ انہیں برا کہو یہ وہ، ہم کسی کے عقائد کو چھیڑتے نہیں ہیں، لیکن ہم انہیں خلیفہ نہیں مانتے، تو پھر اس میں گالی دینے والی کون سی بات ہے؟ مولا علی کی خلافت حقہ کو تسلیم کرنا کیا معاذ اللہ گالی دینا؟ وہ خدا کا خوف کریں، بات کرنے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں اور کس کے بارے میں کر رہے ہیں۔ اور اذانیں جب ہوتی ہیں جی تو خلیفۃ بلا فصل کہنے سے پہلے وہ سپیکر بند کر لیا کرو۔ کیوں؟ ہم آپ کے والد محترم کے پیسوں سے سپیکر لے کے آتے ہیں اپنی مساجد میں یا اپنے امام بارگاہوں میں؟ ہم نے آپ سے کبھی کہا ہے کہ جب اونچی اونچی آپ لوگ کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے بند کریں؟ نہیں، ہم کسی کو نہ چھیڑتے ہیں، لیکن اگر کوئی ہمیں چھیڑو تو ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں۔ چلے خیر، ادھر ادھر کی باتیں کرنا مجھے پسند نہیں ہے، ہم دلائل دینے کے عادی ہیں۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ مولا علی کو خلیفہ بلا فصل کیا صرف ہم کہتے ہیں؟ ابھی بتاتا ہوں۔ یہ جی میرے ہاتھ میں آپ کے مفسر قرآن حضرت علامہ صائم چشتی صاحب کی کتاب ہے، مطبوعہ فیصل آباد، مشکل کشا، مولا علی کی سیرت پر انہوں نے کتاب لکھی تھی۔ اس کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 16 پر جہاں مولا علی کے لحاظ سے چیپٹرز انہوں نے کمپائل کیے ہیں اور فہرست دی ہے، وہاں پہ کیا لکھ رہے ہیں جی؟ علی خلیفہ بلا فصل ہیں، علی خلیفہ بلا فصل ہیں۔ جی مولوی صاحب، جی آپ کے اپنے گھر کے مولوی ابا بقول آپ کے حضرت ابو بکر کو گالیاں دے رہے ہیں جی۔ تو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، اعتراض کرنے سے پہلے انسان کو سوچ لینا چاہیے کہ آیا ایسی بات ہمارے گھر میں تو نہیں موجود۔ رہ گئی اذان کی بات، ہم نے کبھی آپ سے کہا ہے کہ یہ من انو شنو بند کروائیں؟
جو الصلاۃ خیر من النوم آپ لوگوں نے بدعت ایک رائج کی ہوئی ہے، کبھی ہم نے یہ کہا ہے اسے بند کرواؤ؟ آپ اپنی مساجد میں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے لگے رہے، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن امیر المومنین کے لحاظ سے اس طرح کی فالتو بکواسات اگر آپ کریں گے پھر تو ہم الحمدللہ آپ کا محاسبہ بھی کریں گے اور آپ کی کتابوں سے آپ کی پول بھی کھولیں گے۔ ویٹ اے سیکنڈ، میں ایک چیز دکھاتا ہوں۔ چلیں یہ سائم چشتی کو چھوڑیں ہیں، اب تو میں اس کی کتاب دکھا رہا ہوں جس کا انکار شاید ہی کوئی بریلوی کر سکے۔ یہ میرے ہاتھ میں جی شرح مشکات موجود ہے، آپ کے مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی، میرۃ المناجی شرح مشکات المصابی، اور اس میں یہ میرۃ المناجی جو انہوں نے شرح لکھی ہے مفتی احمد یار خان نعیمی، بریلویوں کے اکابرین میں سے ایک ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ شاید نہیں جانتے۔ اس میں پہلی جلد ہے جی اس کی، اور صفحہ نمبر 379 379 پر حدیث نمبر 593 اذان کے لحاظ سے جو فصل یہاں پر آئی ہے، حضرت ابو مخزورہ روایت کر رہے ہیں، اور روایت بھی صحیح سند ہے، اگر کہیں گے تو اس کی سند کو انشاءاللہ آنے والے لیکچر میں صحیح ثابت کر دیں گے۔ کیا فرماتے ہیں جی؟ روایت ہے کہ حضرت ابو مخزورہ سے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے 19 کلمے سکھائے اور تکبیر 17 کلمے، جیسا کہ عربی عبارت میں بھی اس کے موجود ہے 19 کلمہ، 19 کلمے۔ اور صرف یہ سیپریٹ کوئی حدیث نہیں، اس کے نیچے اس کے حوالہ جات بھی صاحب مشکات نے دیے، اور رواه احمد و ترمذی و ابو داؤد و نسائی و دارمی و ابن ماجہ، اتنے طرق اس کے بیان کیے ہیں۔ لیکن عزیزان اس کے نیچے حاشیے میں شرح جو مفتی احمد یار خان نعیمی نے کی ہے وہ ذرا چیک کریں۔ حنفیوں کے نزدیک اذان کے 15 کلمے ہیں، رسول اللہ 19 کلمے سکھا رہے ہیں، اور ان کے نزدیک اذان کے کتنے کلمے ہیں جی؟ 15۔ استغفر اللہ۔ جی مولوی سعید صاحب یہ کیا لکھا؟ کیا یہ خود اوپر لکھ رہے ہیں روایت کو، اس کے مدارک بیان کر رہے ہیں کہ 19 کلمے ہیں اذان کے، اور نیچے لکھ رہے ہیں جی حنفیوں کے نزدیک 15 ہیں۔ میں بتاتا ہوں 15 کیوں ہیں، کیونکہ 2 دفعہ حی علی خیر الامر، 2 دفعہ اشہد ان لا الہ الا اللہ نکال لو تو 15 بنتے ہیں، ورنہ پوری شیعہ اذان ہے یہ۔ تو ہمیں یہ اذان نبی سے ملی ہے، کسی آڑے ٹیڑے بندے سے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوبارہ امیر المومنین کے لحاظ سے اس طرح کی بات کرنے سے پہلے نا ذرا اپنی کتابوں کو کھنگال لیجئے گا، اور موسٹ امپورٹنٹلی یہ جو بار بار کہہ رہا تھا قاتل المشرکین، اس سے آپ کو آگ لگتی ہے۔ اب آپ ہیں ہی مشرکین مکہ کی طرف، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا بدر میں مولا علی نہیں لڑے؟ احد میں نہیں لڑے؟ خندق میں؟ تمام جنگوں میں ہر جنگ کا صحرا امیر المومنین کے نام پہ، تو آپ کو کیوں آگ لگ رہی ہے اگر مولا علی نے ان مشرکین کو مارا ہے؟ کوئی رشتہ تو نہیں ہے ان کے ساتھ؟ وہ بھی مجھے کیا فرق پڑتا ہے عزیزان، ان کو تو خیر پیچھے ہی کریں، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ ہم چلتے ہیں مولوی راشد کی طرف، ویسے تو قابل وہ بھی نہیں ہیں، جتنے خیانت کرتے ہیں وہ سارے معاملات میں۔ اب مفتی راشد صاحب کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت یہ ریسنٹلی پنجاب اسمبلی میں جو بل پاس ہوا ہے اس کے لحاظ سے کیا کہہ رہے ہیں، جو ہمارا آج کا بیسک موضوع ہے۔ پنجاب اسمبلی میں 11 نکات پر مشتمل تحفظ بنیاد اسلام ایکٹ 2020 بل پیش کیا گیا، جو 11 نکات پر مشتمل تھا، اور اس میں سے نقطہ نمبر 7، 8، 9، 10، 11 یہ 5 نکات روافض زمانہ کے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ثابت ہوئے، اور ان کے اوپر ایک مصیبت کا بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا، جن لوگوں نے سالہ سال سے تقیہ کی چادر اوڑھ کر لوگوں کے سامنے یہ ثابت کرتے تھے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو مانتے ہیں، ہم ازواج مطہرات کو مانتے ہیں، اور ہم لوگ ان کو عوام کو سمجھاتے تھے ان کی کتابیں دکھا دکھا کر کہ ان کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت بڑا زہر بھرا گیا ہے، ازواج مطہرات کے خلاف۔ مولوی صاحب بات اور دلیل ہمیشہ دعویٰ کے مطابق ہونی چاہیے۔ ہم نے خدا کے بندے، مجھے ایک بات بتائیں، امہات المومنین کو نہیں مانتے، یہ وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، خدا لعنت کرے جھوٹوں پہ، ہم نے کب کہا ہم نہیں مانتے؟ میری مثال لے لیں، میں ایک سید زادہ ہوں، میں کیا بی بی خدیجہ صلوات اللہ علیہ کا انکار کر دوں، بی بی ام سلمہ کا انکار کر دوں، اپنے جد کی ازواج کا ہی انکار کر دوں؟ میرا دماغ پھرا ہوا ہے۔ ہم اصلی امہات المومنین کو مانتے ہیں۔ رہ گئی بات صحابہ کی اور باقی معاملات، تو سر آپ کسی ایک شیعہ کتاب سے یا کسی ایک شیعہ عالم، مستند عالم کے ہر یہ آڑے تیڑے جو ذاکر و خطیبوں کو آپ جواب دیتے رہتے ہیں، وہ ان کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہمارے مسلک میں۔
ان کے بیانات سے ہمیں یہ دکھا دیں کس عالم نے سلمان کا انکار کیا ہے، حضرت ابو ذر غفاری کا کس نے انکار کیا ہے، بلال حبشی کا کس نے کیا ہے، مالک اشتر کا کس نے کیا، ابو دجانہ انصاری کا کس نے کیا ہے، سعد بن عبادہ کا کس نے کیا ہے، اسبغ بن نباتہ کا کس نے کیا، حارث بن عامر حمدانی کا کس نے کیا ہے؟ ہم ان صاحب کو بھی تو مانتے ہیں، زید بن ارقم کا کون کر رہا ہے بھائی؟ کیا کمال ہے بھائی! او بھائی بات کرو اصلی اصحاب کے لحاظ سے. ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کو معاذ اللہ اتنا کچا نہیں سمجھتے کہ ہر ایک کو اٹھا کے صحابی بنا دیں. ہم اصلی اصحاب کو مانتے ہیں. رہ گئی بات امہات المومنین اور توہین صحابہ کی، میں کہتا ہوں ذرا گھر میں جھانک کے دیکھیں حضرت. یہ میرے ہاتھ میں آپ کے امام سیوطی صاحب کی کتاب ہے، مطبوعہ نفیس اکیڈمی کراچی، تاریخ الخلفاء. علامہ سیوطی صاحب کی کتاب ہے. صفحہ نمبر 79 پر ایک انتہائی غلیظ عبارت ہے یہاں عزیزان، جو حضرت ابو بکر نے امہات المومنین کے بارے میں کہا تھا. میں چاہوں گا کہ عبارت آپ کو پڑھ کر سناؤں. کہتے ہیں جی مدینہ کے گرد و نواح کے عرب مرتد ہونے لگے. صحابہ نے ابو بکر خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ اس لشکر کو واپس طلب فرما لیں تو مناسب ہے، کیونکہ اطراف مدینہ میں عرب مرتد بن رہے ہیں. جس پر حضرت ابو بکر نے کہا کہ خدا نخواستہ اگر امہات المومنین کے پاؤں کتے گھسیٹیں تب بھی میں اس لشکر کو واپس نہیں بلاؤں گا. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. مولوی صاحب یہ کیا لکھا، کیا بکواس ہے یہ؟ آپ کو شرم نہیں آتی؟ ایسے لوگوں کی صحابیت ہمیں منوا رہے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے بارے میں یہ جملے کہتے ہیں، پاؤں کتے. اعوذ باللہ تعالی. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے مولوی صاحب اس قدر گھٹیا انتخاب الفاظ کا امہات المومنین کے بارے میں. نعوذ باللہ من ذالک. خیر اب آگے سے یہ ڈرامہ کریں گے. وہ جو مثال دے رہے تھے جی یہ وہ ہے، تو مثال دینے کے لیے کچھ اور نہیں ملا. اپنے گھر میں جھانک کے دیکھیں کس قدر گستاخ چھپے بیٹھے ہیں. اور اس ویڈیو میں عزیزان میں ایک چیز کی اور وضاحت کر دوں. ان کے باقی جو معاملات تھے میں نے ان کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، کیونکہ ان کے سارے وہی ریپیٹڈ دلائل تھے جن کا بارہا میں جواب دے چکا ہوں. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں انہوں نے ایک بات کی تھی، اس کا ہم نے جواب دے دیا. اہل سنت اور شیعہ دونوں کتب سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا. پھر جی مولا حسن مجتبیٰ اور معاویہ ان کے لحاظ سے جو بات چلی تھی ہم نے اس پر بھی مکمل محاسبہ کیا، کوئی جواب نہیں آیا. پھر نہج البلاغہ کی جو عبارتیں پیش کی تھیں ہم نے اس پر بھی انہیں جواب دے دیا. شیعہ کتب اور حق والی ویڈیو آپ دیکھ لیں، ہم نے ایک چیز کا جواب دے دیا. اب انہیں پتہ نہیں کون سی گندی بیماری ہے کہ جن روایات کو ہم غلط ثابت کر دیتے ہیں، روات پہ جرا کر دیتے ہیں، ان روایات کی سند میں ضعف دکھا دیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات روایات موضوع نکل آتی ہیں جعلی، سیلف فیبریکیٹڈ. یہ وہی روایات ریپیٹ کیے جاتے ہیں. اور اسی لیے پوری ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی اس معاملے میں، ان کے سارے دلائل کو سامنے رکھ کے کہ کتنے پانی میں ہیں. خیر عزیزان باقی جو ادھر ادھر کی انہوں نے باتیں کی ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، کیونکہ ان کے جواب جیسا کہ آپ کے سامنے واضح ہے میں پہلے کئی مرتبہ دے چکا ہوں. اب ان کو بار بار ایک ہی چیز دہرانے کی، رٹا لگانے کی عبادت ہے، میں کیا کر سکتا ہوں. ان کے اگلے اعتراض کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آیا اس میں یہ تشیع پر کیا تہمت لگانا چاہ رہے ہیں. الفروع من الکافی، اس کی جز نمبر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 2021 اور اس کے 15081 نمبر روایت ہے، جس میں یہ بات موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال اقدس کے بعد حضور کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 4 مسلمان، بلکہ یہاں اس کتاب کے مطابق صرف 3 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے نعوذ باللہ مرتد ہو گئے تھے. یہ رجال کشی ہے، رجال کشی کی پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 26 اور صفحہ نمبر 27 پر. اور اسی طرح یہ تفسیر قمی ہے علامہ قمی کی، جلد نمبر اس کی 1 صفحہ نمبر 141 پر. اور یہ شیخ مفید کی کتاب الاختصاص، اس کے صفحہ نمبر 6 پر
اور یہ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے حیات القلوب، اس کے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 923 پر موجود ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، اور یہ حق الیقین، اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ کر جانے کے بعد صرف 3 یا 4 مسلمان باقی بچے تھے، باقی سارے مرتد ہو گئے تھے۔ بس جی ایز ایکسپیکٹڈ عزیزان، جب ان بیچاروں کے پاس کچھ بھی نہیں بچتا اعتراض کرنے کے لیے تو یہ آ جا کے ایک غلط روایت اٹھا کے لے آتے ہیں، کتابیں لے آتے ہیں، شور ڈال دیتے ہیں، نہ منابع حدیثیہ کا پتہ، نہ روات کا پتہ، نہ سند کے لحاظ سے کچھ پتہ، بس روایت ذکر کرنی اور جی اللہ خیر صلاح۔ اور ہر بار جو روایات یہ لے کے آتے ہیں ان کے راویوں کے باقاعدہ نام انلسٹڈ سند میں دکھا کے پھر میں انہیں غلط ثابت کرتا ہوں، لیکن نہیں جی، بس سستی شہرت کے لیے ویڈیوز بنا کے نام کمانے کے، کہتے ہیں مرزا علی انجینئر جو نیا موضوع آتا ہے اس پر ویڈیو بنا کے ویوز حاصل کرتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آتا رہتا آپ کو کچھ ہے نہیں سر، بلا وجہ ٹائم ویسٹ کرنے آ جاتے ہیں، اردو عبارت ڈھنگ سے آپ کو پڑھنی نہیں آتی۔ خیر میں اب کیا کر سکتا ہوں مفتی راشد صاحب، ٹو بی آنسٹ میرا دل نہیں کرتا آپ کی کسی بات کا جواب دینے کا، لیکن کہیں ہمارے برادران اہل سنت گمراہ نہ ہو جائیں، مجھے اسی لیے دفاع کرنا پڑتا ہے۔ خیر سب سے پہلے بات تو یہی، انہوں نے جو 6-7 کتابیں پیش کی ہیں، الاختصاص، حیات القلوب وغیرہ، ساری بیسک وہ روایت آئی ہے 2 کتابوں میں ایک ہی سند کے ساتھ، اصول کافی و روضۃ الکافی، اور ان دونوں روایات کے لحاظ سے میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں اس کی تفصیل، اور کیا یہ روایت صحیح بھی ہے یا پہلی جس طرح بے بنیاد چیزیں لاگے سامنے رکھتے تھے ویسے ہی ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں علامہ حسین امینی صاحب کی کتاب ہے شیعت کا مقدمہ، یہ تو ایزیلی اویلیبل ہے، برادران اہل سنت سے کہوں گا یہ کتاب خرید کر لازمی پڑھیں۔ اس میں صفحہ نمبر 383 پر اسی روایت کا جب ذکر ہے روضۃ الکافی والی روایت کے لحاظ سے، اس بحث میں وہ کہتے ہیں سوائے 3-4 کے، یہ جو روضۃ الکافی کی وہ روایت جس میں شیعوں کے خلاف سادہ عوام کے سامنے بطور ہتھیار پیش کیا جاتا ہے، سوائے 3-4 کے باقی سب اصحاب کرام معاذ اللہ مرتد ہو گئے تھے۔ کہتے ہیں مذکورہ روایت اصول روایت کے معیار پر پورا نہیں اترتی، کیونکہ اس کا ایک راوی حنان بن صدیر واقفی المذہب ہے، اور نیچے لکھتے ہیں واقفی المذہب لوگ زندیق ہو کر مرتے ہیں، جو لوگ کافر مشرک اور زندیق ہیں۔ کون ہے جی؟ کافر مشرک زندیق، یعنی کہ اس قدر سخت جرائم پہ ہوئی ہوئی ہے۔ چلیں فاسد العقیدہ ہونا تو ایک اور بات ہے، کافر خارج از اسلام۔ مولوی صاحب کافروں کی روایات رہ گئی ہیں صرف دینے کے لیے۔ میں اس لیے کہہ رہا تھا میرا دل نہیں کرتا میں آپ کی کسی بات کا جواب دوں، ٹو بی آنسٹ اتنے گھسے پیٹے دلائل ہوتے ہیں، صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہے۔ لیکن میں اب صحیح السند روایت پیش کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی کتاب سے، اور میں پھر وہی کہوں گا جو میں نے مولوی اسد کو کہا تھا، ذرا گریبان میں جھانک کے دیکھیں آپ کے ہاں کتب میں کیا موجود ہے۔ میں عزیزان مجبور ہوں آج، ایک تو جناب مسلم کی شہادت کا دکھ عزیزان وہ ایک الگ مسئلہ، عزاداران کے لحاظ سے ایک اور بات، اور اوپر سے ان لوگوں کی بہتی بند نہیں ہوتی، دلائل 0 آؤٹ آف 0 لیکن سٹائل فل ہیرو۔ خیر اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصحاب کو مرتد کس نے کہا۔ یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے جی، جلد نمبر 7 البدایہ والنہایہ، آپ کے امام ابن کثیر صاحب کی تاریخ ابن کثیر، یہ چھپی ہے دارالارشاد کراچی سے، اس کی جلد نمبر 7 میں یہ 745 نمبر صفحہ پر 745 پر حضرت عائشہ کی روایت جو یہاں نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں صحیح مسلم میں، کس میں؟ صحیح مسلم، صحیح سند روایت ہے کیونکہ صحیح مسلم کی ہے، عبید اللہ بن ابی ملکہ نے ایسے مروی ہے کہ انہوں نے حضرت عائشہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے صحابہ کے سامنے نوٹ رہے یہ فرماتے سنا ہے کہ میں حوض پر آنے والوں کا انتظار کروں گا، یعنی کہ حوض کوثر، واللہ وہاں مجھ سے کچھ لوگ دور کیے جائیں گے تو میں کہوں گا اے رب یہ مجھ سے اور میرے امتی ہیں، اپنے اصحاب کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ وہ فرمائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہیں نہیں معلوم کہ انہوں نے تمہارے بعد کیا کام کیے اور یہ لوگ الٹے پیروں مرتد ہو گئے۔ یہ لوگ الٹے پیروں کیا ہو گئے جی؟ مرتد۔ اور اس روایت پہ آپ جرا بھی نہیں کر سکتے، ایک تو روایت حضرت عائشہ سے ہے جو آپ کے اصول کے مطابق سکہ ہیں،
دوسری بات، اس روایت کو آپ امام ابن کثیر نقل کہاں سے کر رہے ہیں؟ صحیح مسلم. اس روایت پہ حضرت آپ جرا بھی نہیں کر سکتے. جی مفتی راشد صاحب، میں مجبور ہوں اس طرح کی روایات آپ کی کتابوں سے دکھانے کے لیے، کیونکہ میں یہ بیسیکلی برادران اہل سنت کو بتانا چاہ رہا تھا کہ اصلاً منکر کون ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا، اور سارے معاملات کیا ہیں. اور ایک بات یاد رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ جو آپ فتوے لگا رہے ہوں ہمارے اوپر وہ کیا معاملات ہیں اور کیا ساری چیزیں ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ہمیں اس سے غرض ہے کہ غلط لوگوں کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب میں کیوں داخل کیا جا رہا ہے، ہمیں اس سے غرض ہے. اگر اصحاب کے منکر ہوتے ہم کبھی سلمان و ابو ذر و قمبر و مقداد و بلال حبشی کی تعریف نہ کرتے. آؤ اٹھاؤ شیعہ کتابیں، دیکھو کیا معیار ہے اصحاب کا، جنہیں آپ رضی اللہ کہتے ہیں، ہم انہیں علیہ السلام لکھتے ہیں اپنی کتابوں میں. یہ معیار ہے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. لیکن ہم منافق کو صحابی نہیں کہتے.